الحمد لله الذي هب لنا شهر رمضان فيه ليلة خير من ألف شهر كان فيها نزول القرآن وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة القدر خير من ألف شهر صدق الله العظيم۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے شب قدر کی فضیلت اور اہمیت بیان کی۔ اس رات کو پانے کے لیے نوافل پڑھنے اور تلاوت قرآن کرنے کی صورت میں شب بیداری کرنی چاہیے۔ رمضان شریف کا ہر لمحہ، ہر آن باعث برکت و رحمت ہے اور رمضان کی برکات بے انداز ہیں۔ اس کی ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر رات، ہر دن ذریعہ حصول برکات ہے، مگر ایک رات ایسی ہے جو تمام دنوں، تمام راتوں، تمام ساعتوں پر زیادہ فضیلت والی ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والے، ماہ رمضان کا احترام کرنے والے، ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے والے بلند رتبہ پا کر ذوالجلال کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے مراتب کو بلند فرماتا ہے۔ اس رات میں، رات سے لے کر صبح تک تجلیات الہی بندوں کی طرف مائل بکرم رہتی ہے۔ رات میں ملائکہ آسمان سے اتر کر عبادت کرنے والوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اس رات لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک نزول قرآن ہوا۔ اسی رات میں فرشتوں کی پیدائش ہوئی۔ اس رات میں جنت میں باغات لگائے گئے۔ سبحان اللہ۔ حضور سید العالمین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے میں یعنی تاک راتوں میں تلاش کرو، مگر رات کا تعین نہیں فرمایا۔ یہ اس لیے تاکہ بندگان الہی اس رات کی جستجو میں دوسری راتوں میں بھی عبادت کر کے ان کی فضیلت کو حضور پرنور شافعی یوم النشور، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کی رات میں فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 4 جھنڈے لے کر آتے ہیں، ایک جھنڈا حمد کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا رحمت کا، چوتھا کرامت کا، اور ہر جھنڈے کے ساتھ 70 ہزار فرشتے آتے ہیں، اور ہر جھنڈے پر لکھا ہوتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں 3 دفعہ کلمہ شریف پڑھا، ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، دوسری دفعہ پڑھنے سے اس کو دوزخ سے نجات دے گا، تیسری دفعہ پڑھنے سے اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ پھر حمد کا جھنڈا زمین و آسمان کے درمیان نصب کیا جاتا ہے، اور رحمت کا جھنڈا کعبہ شریف پر، اور کرامت کا جھنڈا بیت المقدس پر، اور بخشش و مغفرت کا جھنڈا روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لگا دیا جاتا ہے۔ سامعین، مغفرت کا جھنڈا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر لگانے کی حکمت یہی معلوم ہوتی ہے کہ بخشش آپ کے در دولت کے توسل ملے گی۔ سبحان اللہ۔ اور انشاءاللہ العزیز ہم گناہگاروں کو بخشش حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے ملے گی۔ مولائے کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورہ قدر 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جو کوئی جمعہ کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور ثواب کی نیت سے
کھڑا ہونے سے مراد تسبیح و تہلیل اور عبادت کرنا ہے تو اس کے پہلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے عزیزان کہ جس طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ تمام زمانوں سے افضل و اعلیٰ ہے، آپ کا شہر تمام شہروں سے افضل و اعلیٰ ہے، آپ کا دین تمام دینوں سے افضل و اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون تمام قانونوں سے افضل و اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے، آپ کے صحابہ تمام انبیاء کے صحابہ سے افضل و اعلیٰ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان تمام خاندانوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ گویا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز اپنے اپنے مقام پر افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل و اعلیٰ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم سب امتوں میں بہترین امت ہو۔ سبحان اللہ۔ معزز عزیزان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں سے بہتر فرمایا، یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ خواہش کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو انہوں نے اس میں امت کا تذکرہ پایا اور بارگاہ الہی میں عرض کی کیا یا اللہ عز و جل، میں تورات میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جن کا زمانہ تو آخر میں ہوگا مگر وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی، تو ان کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک امتی محمد، موسیٰ یہ تو محمد کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں تورات میں ایک ایسی امت کا حال پڑھتا ہوں کہ جو فرما بردار ہوگی اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی، بس اسے میری امت کر دے۔ فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ پھر عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ میں تورات میں ایسی امت کا ذکر پاتا ہوں جن کے سینوں میں کتاب الہی ہوگی، جیسے وہ پڑھیں گے تو اظہار ہوگا، تو اس امت کو میری امت کر دے۔ فرمایا موسیٰ وہ میرے محبوب کی امت ہے۔ پھر عرض کی یا اللہ میں تورات میں دیکھا کہ وہ امت صدقات کے مال کھائے گی اور انہیں ثواب بھی ہوگا، تو اسے میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا وہ امت مصطفیٰ ہے۔ پھر عرض کی مولا میں نے تورات میں ایک ایسی امت کے شان پڑھی جنہیں نیکی کا ارادہ کرنے سے نیکی مل جائے گی، اور جب وہ نیکی کر لیں گے تو ان کے اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ سبحان اللہ، یا اللہ اسے میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا کلیم اللہ وہ تو امت محمدی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تورات میں ایک ایسی امت کا حال دیکھا جو بدی کا ارادہ کریں گے تو ان پر کچھ گناہ نہ ہوگا جب تک کہ اسے کر نہ گزریں گے، اور جب گناہ کریں گے تو ان کے نامہ اعمال میں صرف ایک ہی گناہ لکھا جائے گا۔ الہی اسے میری امت بنا دے۔ مگر رب کائنات نے فرمایا وہ امت مصطفیٰ ہے، وہ تو احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ عزیزان آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے رب کائنات میں نے تورات میں تحریر پایا ہے کہ ایک امت وہ ہوگی جو اولین اور آخرین کے علم کی وارث ہوگی اور گمراہوں کو ہلاک کرے گی، دجال کو ہلاک کرے گی، اس کو میری امت بنا دے۔ ارشاد فرمایا وہ میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ عزیزان پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ تو مجھے ہی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا کثرت سے پڑھنا اللہم انک عفو تحب العفو
فاعفو عنی یا غفورو یا غفورو یا غفورو۔ عزیزان، لیلۃ القدر قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر تجلیات الہی کے نزول کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت کے ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے جہاد کے ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر فرشتوں کے نزول کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر گناہوں کی معافی کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ لیلۃ القدر دعاؤں کی اجابت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے آؤ شب قدر کو تلاش کرتے ہیں۔ اس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اور رمضان المبارک کی 27ویں شب کو بیداری کر کے دلوں کو عاجزی سے جھکا کر، اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے پھیلا کر، اپنے دلوں کو انکساری سے سجا کر، اپنے کشکول حیات کو دست عطا کے سامنے بڑھا کر، کشکول حیات کو ایمان والو آؤ نور رحمت نور ایمان سے بھر لیتے ہیں، روح افزا بہاروں کو لوٹ لیتے ہیں، نامہ اعمال کی سیاہیوں کو ہم دھو لیتے ہیں، مغفرت کو حاصل کر لیتے ہیں، اپنے دلوں کی بنجر زمینوں کو آج ذکر کی سیرابی دے کر آباد کر لیتے ہیں، تاکہ صبح ہوتے ہی آسمانوں سے صدا بلند ہو جائے، کیا فرشتوں کی زبانوں پر یہ شور ہو جائے کہ آج کی رات بیدار رہنے والوں، سجدہ کرنے والوں، تسبیح پڑھنے والوں کو اللہ رب العزت نے بخش دیا، قیام کرنے والوں کو بخش دیا، رکوع و سجود کرنے والوں کو بخش دیا، گڑ گڑانے والوں کو بخش دیا، مانگنے والوں کو عطا کر دیا، رونے والوں کے آنسو قدرت الہیہ سے صاف کر کے خوشیاں عطا فرما دیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ رحمتیں، یہ راحتیں اور یہ خوشیاں اس شب کی ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اور اپنے حبیب مکرم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔